انسانی زندگی کے اندر اچھے اور اسلامی ناموں کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں کے اندر سب سے محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ اسی طرح جب انسان اپنی دکان بناتا ہے تو اس دکان کا نام بھی اچھا اور اسلامی تجویز کرنا چاہیے۔ انسان کوئی ادارہ بناتا ہے تو ادارے کے لیے انتخاب نام کا اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم اللہ رب العزت کا گھر بناتے ہیں یا کوئی جامعہ مدرسہ بناتے ہیں تو اس کے اندر نام رکھتے ہوئے بہترین نام کا انتخاب کرنا چاہیے، چونکہ نام کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو حدیبیہ نامی جگہ پہ روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے اندر جب قریش مکہ کے ساتھ صلح ہو رہی تھی لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا تو کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اپنی جانب سے سہیل کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اب سہیل آیا ہے تو بات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، چونکہ سہیل کا معنی ہے نرمی، آسانی۔ تو جب سہیل آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات چیت کرتا ہے تو کفار مکہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ ہم اس وقت جس مسجد کے اندر موجود ہیں اس مسجد کا نام ہے العزیز، اور جب میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے اندر ایک نام العزیز بھی نظر آتا ہے۔ اور میرے اللہ نے اس قرآن عظیم الشان کے اندر سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز۔ اللہ نے عزیز کا تذکرہ قرآن عظیم الشان کے 28ویں پارے کے اندر بھی کیا، بلکہ قرآن عظیم الشان کے جو 30 پارے ہیں ان 30 پاروں کے اندر تقریباً 92 مرتبہ 92 مرتبہ العزیز کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے۔ میرے اللہ نے متعدد مقامات کے اوپر اپنے صفاتی نام العزیز کا تذکرہ کیا ہے۔ العزیز کا معنی کیا ہے؟ العزیز کا معنی ہے سب کے اوپر غالب۔ پوری کائنات کے اندر جس ہستی کا جس کا غلبہ ہے اسے اللہ رب العزت کی ذات کہا جاتا ہے، اور میرے اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب 313 ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کر بدر کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں، آپ کا مقابلہ ایک ایسے لشکر کے ساتھ تھا جو آپ سے 3 گنا زیادہ تھا۔
1000 کے اوپر وہ قافلہ مشتمل تھا، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کے پاس جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین کرتے ہوئے، کامل اعتماد کرتے ہوئے جب کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، میرا اللہ چونکہ العزیز ہے، اس عزیز پروردگار نے بدر کے میدان کے اندر 313 کو 1000 کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا۔ احد کے میدان کے اندر دیکھیں، احد کے میدان کے اندر اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو غلبہ عطا فرمایا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ دیکھیں، حنین کے موقع پہ دیکھیں، اللہ رب العزت کا چونکہ صفاتی نام العزیز ہے، اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو وہاں بھی غلبہ عطا فرمایا۔ تو غلبے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے العزیز کی ایک تعریف بیان کی ہے کہ العزیز کسے کہتے ہیں؟ العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔ اگر وہ اپنے کسی دشمن کو سزا دینا چاہے تو کوئی اس کی سزا کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کی سزا کو دور نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنے پہ آتے ہیں، چونکہ وہ العزیز ہے، وہ غالب اور غلبے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی کو گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ عزتوں والی زندگی گزارنے کے باوجود ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب گزرا ہے جسے بلعم بعور کہا جاتا ہے۔ اس نے کئی سو سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، کثرت عبادت کی وجہ سے مستجاب الدعوات کا درجہ پا گیا۔ وہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ اس بلعم بعور کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ بعض مرتبہ لوگ مشائخ سے، اولیاء اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، ہمیں بھی کوئی اسم اعظم بتا دے تاکہ ہم بھی وہ نام لے کے دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اسم اعظم کون سا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ رب العزت کا ذاتی نام اسم اعظم ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، جب بندہ بار بار اس نام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہی اللہ کا ذاتی نام اسم اعظم ہے۔ اور بعض مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الوہاب ہے۔ یہ الوہاب بھی اسم اعظم ہے، اس لیے میرے پیر و مرشد جب بھی دعا کرواتے ہیں وہ دعا کروانے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا وہاب، کہ اے وہاب ذات، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر وہاب نام لے کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بلعم بعور کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، وہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارون کے پاس جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو وہ جبارون قوم اکٹھی ہو کر بلعم بعور کے پاس گئی اور بلعم بعور سے کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بددعا کریں تاکہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ بلعم بعور نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ قوم نے بلعم بعور کو مجبور کیا کہ آپ ان کے لیے بددعا ضرور کریں، لیکن بلعم بعور نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد کہا کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔
بلعم بأور جب بھی کوئی کام کرتا تھا تو استخارہ کر کے کام کیا کرتا تھا۔ استخارہ کا معنی اللہ سے مشورہ طلب کرنا، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے دو چیزوں کا اہتمام ضرور کیا کرو، ایک تو استخارہ کیا کرو، اور دوسرا اپنے ساتھیوں سے، اپنے قریب والوں سے مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ استخارہ کرنا بھی سنت ہے اور مشورہ کرنا بھی سنت ہے۔ جب بندہ استخارہ کر لیتا ہے اللہ اس کام کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا گیا جب وہ بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں اس وقت تو استخارہ کرواتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب کام کاروبار کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو خریدنا ہوتا ہے، اس وقت استخارہ نہیں کرتے۔ انسان نے کپڑے کو خریدنا ہے، جوتی خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، چھوٹی چیز خریدنی ہے یا بڑی چیز خریدنی ہے، ہر کام سے پہلے انسان استخارہ ضرور کر لیا کرے، اللہ اس کام کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب استخارہ کا جو مطلب لوگوں نے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے وہ یہ کہ رات کو انسان 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کرے، پھر سو جائے، خواب کے اندر کوئی چیز نظر آئے گی تو وہی استخارہ ہوگا، یہ بھی ایک استخارہ ہے۔ اور مختصر استخارہ بھی ہمارے مشائخ اولیاء اللہ نے بتلایا ہے، انسان اس کا اہتمام کر لے۔ اب کسی بندے کے پاس وقت بہت کم ہے، اس نے مثال کے طور پہ چٹائی خریدنی ہے، دری خریدنی ہے، اس کے سامنے ایک کالا رنگ ہے، دوسرا سرخ رنگ ہے، تیسرا بلو کلر ہے، اب وہ 3 رنگ آ چکے ہیں، اب وہ سوچتا ہے کون سا خریدوں، گھر والوں کو پسند آ جائے، مسجد والوں کو پسند آ جائے، اب وقت مختصر ہے، استخارہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بندہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد آنکھیں کھول دے، جس چیز کی طرف دل کا غالب گمان زیادہ ہو جائے اسی کو خرید لے، یہ اس کے لیے استخارہ ہے، اللہ اسی چیز کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ استخارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو بیٹی کا جب رشتہ کیا تھا تو استخارہ کر کے کیا تھا، لیکن بیٹی تو اگلے گھر کے اندر خوش نہیں ہے، میں نے یہ دکان شروع کی تھی، کام شروع کیا تھا، استخارہ خود بھی کیا تھا، میں نے اپنے پیر صاحب سے بھی کروایا، فلاں عالم سے بھی کروایا، لیکن مجھے تو کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے، میرا تو کام کاروبار نہیں چل رہا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کا آغاز استخارہ کر کے کیا جاتا ہے، اگر اس کام کے اندر ابتدا میں پریشانی آ جائے تو بندہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے سہولت کا راستہ نکال دیں گے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جب کوئی بندہ اس پروردگار کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ تنگیوں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو شروع کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، لیکن جو کام استخارہ کر کے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد اسی کے اندر بندے کو راحت اور خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بلعم بأور نے بھی استخارہ کے بارے میں کہا کہ میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا بد دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بلعم بأور نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر اشارہ ہوا کہ آپ نے بد دعا نہیں کرنی، اگر بد دعا کی تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ بلعم بأور نے اگلے دن اپنی قوم سے کہا کہ میں بد دعا نہیں کر سکتا، میری تو دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جب قوم نے دیکھا کہ بلعم بأور ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے بلعم بأور کے قدموں کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے، انہوں نے مال کا لالچ پیش کیا، انہوں نے پیسہ رکھا کہ بلعم بأور یہ سارا سونا چاندی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بد دعا کریں۔ جب بلعم بأور نے سونے چاندی کی چمک کو دیکھا، جب اس نے مال کو دیکھا تو مال کے نشے اور لالچ کے اندر آ کر بلعم بأور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بلعم بأور اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوا، وہ گدھے کی سواری کیا کرتا تھا، گدھے پہ سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ گدھا چلتا پھر بیٹھ جاتا، یہ اس کو بار بار اٹھاتا، وہ گدھا بیٹھ جاتا۔ اللہ نے اس گدھے کو گویائی عطا فرمائی، وہ گدھا بلعم بأور سے کہنے لگا بلعم اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے،
اپنی آخرت بھی تو برباد کر رہا ہے، تو مجھے آگے کی جانب روانہ کرنا چاہتا ہے اور ملائکہ مجھے پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہیں، فرشتے مجھے پیچھے کر رہے ہیں اور آپ مجھے آگے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گدھا بلعم بور کے سامنے بول پڑا۔ جب اللہ چاہتے ہیں ایسے واقعات کو رونما فرما دیتے ہیں، لیکن بلعم بور نے اس سے سبق نہیں لیا، گدھے کو چھوڑ کر وہ پیدل پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور وہ سامنے نظر آ رہے تھے۔ بلعم بور نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب بد دعا کے لیے زبان کھولی، منہ کھولا، الفاظ بولنے شروع کیے، بد دعا کرنی تھی موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے، لیکن میرا اللہ چونکہ العزیز ہے، میرا اللہ ہر چیز کے اوپر غلبہ اور قدرت رکھتا ہے، اللہ کی ایسی قدرت اس کے بندے کے اوپر بلعم بور کے اوپر ہوئی کہ وہ موسیٰ کو بد دعا نہ دے سکا، وہ اپنی زبان سے اپنی قوم کو بد دعا دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو قوم نے کہا بلعم بور، ہم نے تو آپ کو مال دیا تھا، سونا دیا، چاندی دی تاکہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کریں، آپ تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہیں، آپ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ بلعم بور نے اس وقت جواب دیا، اب یہ جسم، یہ زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہا، اب اس کے اوپر کسی اور ذات کا غلبہ ہے، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، میں یوں کہوں گا۔ بلعم بور نے اس وقت کہا ہوگا، اب اس زبان کے اوپر مکمل کنٹرول العزیز جل جلالہ کا ہو چکا ہے، میں اپنی زبان سے موسیٰ کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ بلعم بور کی زبان اندر سے نکل کر سینے تک لٹک جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر بلعم بور کے بارے میں فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جس بندے نے سینکڑوں سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اس میں اعظم عطا فرمایا، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے تھے، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو بد دعا دینے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے کتا قرار دے دیا۔ تو علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے العزیز جل جلالہ کی جو تعریف کی ہے کہ العزیز وہ ذات ہے جو اپنے دشمن سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور جب اسے سزا دینا چاہتے تو کوئی اس کی سزا کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ العزیز کتنا غلبہ اور قدرت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دنیا کے اندر تشریف لانا تھا تو سارے نجومی کاہن اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر نمرود سے کہنے لگے کہ آپ کے فلاں علاقے کے اندر، بادشاہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کے دین کو بھی ختم کرے گا، آپ کی بادشاہت کو بھی ختم کر دے گا۔ نمرود نے تمام نجومیوں کاہنوں سے کہا کہ اس کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا جو دین ہے وہ بھی بچ جائے، میری بادشاہت بھی بچ جائے، میرا تخت اور تاج بھی بچ جائے۔ تو نجومی اور کاہن کہنے لگے کہ آپ میاں اور بیوی کے درمیان، خاوند اور بیویوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، چونکہ آج کی رات بچے نے اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر منتقل ہونا ہے۔ نمرود نے پورے علاقے کے اندر اعلان کر دیا کہ آج کی رات خاوند بیویوں نے آپس کے اندر میل ملاپ نہیں کرنا، ملاقات نہیں کرنی۔ نمرود نے عورتوں کا نگران، جس علاقے کے اندر بچے نے آنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو عورتوں کا نگران بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو مردوں کا نگران بنایا۔ عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کر دیا گیا، عورتیں علیحدہ میدان کے اندر تھی، مرد علیحدہ میدان کے اندر تھے تاکہ ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ بچہ آج کی رات باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر منتقل نہ ہو سکے، لیکن میرا اللہ العزیز ہے، میرا اللہ قدرت رکھنے والا ہے، میرا اللہ ہر چیز کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو راستے بھی نکال دیتا ہے۔ اللہ کی شان، نمرود نے جن کو نگران بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنہیں امینہ کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا، یہ رات کے وقت جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں، اللہ اس ملاقات کے نتیجے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ماں کے رحم کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔
جب صبح کا وقت ہوا سارے نجومی اکٹھے ہو کر نمرود کے پاس آئے اور نمرود سے کہا کہ وہ بچہ ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں نے تو سخت پہرا لگایا تھا کہ آج کی رات کسی عورت اور مرد کی ملاقات نہ ہو سکے۔ نجومیوں نے کہا کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں، ہمارا علم بتاتا ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے، بچہ ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ نمرود نے اگلا اعلان کیا کہ جس عورت کے پیٹ کا ابھار نظر آئے تو اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اور چند مہینوں کے بعد جو بچہ پیدا ہو اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان، میرا اللہ العزیز ہے، اس پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ کو ابھار آنے ہی نہیں دیا۔ جس طرح عام ان کی حالت تھی تو ویسے ہی ان کی حالت رہی، اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے سوچا اگر ابراہیم کی یہاں ولادت ہو گئی تو بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے علاقے سے نکل کر ویرانے کے اندر چلی گئی اور وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ ابراہیم دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اب نمرود نے کوشش کی تھی کہ بچہ دنیا کے اندر نہ آئے، لیکن العزیز کتنی غلبے اور قدرت والی ذات ہے کہ اس نے ابراہیم کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ ماں نے ابراہیم کو ایک جگہ گڑھا کھود کے وہاں پہ چھپایا، گھر آئی اور شام کے وقت اپنے خاوند آزر کو بتلایا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب والد کو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ستاروں کی بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، تو اس نے بیوی سے پوچھا بچہ کہاں پہ؟ بیوی نے بتلایا تو خاوند نے رات کے اندھیرے کے اندر بچے کے لیے چھوٹی سی غار بنائی اور ابراہیم کو اس غار کے اندر چھپا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اللہ کی شان ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دنیا والوں سے چھپ کر دودھ پلانے کے لیے جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ دیکھیے، وہ العزیز ذات کیسی عزیز ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو خوراک کا انتظام کیا وہ بھی عجیب تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ابراہیم کے پاس پہنچتی ہے، ابراہیم اپنی چاروں انگلیاں منہ کے اندر لیے ہوئے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ ابراہیم کی ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے، دوسری انگلی سے شہد نکل رہا ہے، تیسری انگلی سے گھی نکل رہا ہے، اور چوتھی انگلی سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ کے اندر چاروں انگلیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ساری خوراک لے رہے تھے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جہاں تمہاری تدبیریں مکمل ہوتی ہے وہاں تمہاری تمام تدبیروں کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی اپنی قدرت دکھائی، اپنا غلبہ دکھا دیا کہ میں اگر کرنا چاہوں تو دنیا کے اندر یوں بھی کر سکتا ہوں۔ تو العزیز غلبے والی ذات ہے، قدرت والی ذات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم کل یوم یقول، تمہارا رب روزانہ ایک اعلان کرتا ہے۔ اللہ روزانہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ انا العزیز، میں عزیز ہوں۔ اللہ کا جو صفاتی نام العزیز ہے، اللہ روزانہ اسی نام کو لے کے پکارتے ہیں کہ میں عزیز ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فمن اراد عزت دارین فلیطیع العزیز، جو بندہ دنیا اور آخرت کے اندر عزت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ العزیز کی اطاعت کرے۔ اللہ نے 2 مرتبہ یہ نام لیا اور دونوں مرتبہ یہ نام روزانہ لیتے ہیں کہ ایک تو میں العزیز ذات ہوں، اور جو العزیز کی اتباع کرے گا، العزیز کی پیروی کرے گا، العزیز کی فرما برداری کرے گا تو میں اس بندے کو دونوں جہانوں کے اندر عزت عطا کر دوں گا۔ روم اور فارس کا فوجی دستور یہ تھا، جب کوئی قوم کسی علاقے کے اوپر غالب آ جاتی اور کسی علاقے کو شکست دے دیتی تو شکست کھائے ہوئے لوگوں کے سردار کا سر کاٹ کر وہ تفاخر اور مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب روم کا ایک علاقہ فتح ہوا تو حضرات صحابہ کرام نے ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور ان کے سردار کا سر کاٹ کر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بادشاہ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، عقبہ بن عامر سے فرمایا کہ یہ کیا؟ ناراضگی کا اظہار کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے رسول اللہ کے جانشین،
ابو بکر خلیفۃ المسلمین، روم کے لوگوں کے فوجی دستور یہی ہے جب بھی وہ کسی سردار کا سر کاٹتے تو بادشاہ کے پاس بھیج دیتی ہے، ہم نے بھی ان لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا، یہ ان کے سردار کا سر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا فارس اور روم کے طریقوں کی پیروی کی جائے گی؟ کیا فارس اور روم کے طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ کیا فارس اور روم کے طریقوں کے اوپر چلا جائے گا؟ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہیں۔ کیا اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ کر میں فارس اور روم کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دوں؟ یہاں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے العزیز کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب العزیز کا قرآن میرے پاس موجود ہے، جب العزیز کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں میرے پاس موجود ہیں، کیا اس پیغمبر عزیز کی تعلیمات کو چھوڑ کر میں فارس اور روم کی تعلیمات کو اپنانا شروع کر دوں؟ اور حقیقت یہی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے جو دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی، اگر آج کے دور کے اندر ان دو چیزوں کو اپنانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں اندر کا سکون عطا فرما دیں گے۔ رات میرے پاس انڈیا سے ایک خاتون کا فون آیا، اس کا میرے ساتھ اصلاحی تعلق ہے۔ اس نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا اور انڈیا کے اندر الحمدللہ میرے حکم سے اس نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ کئی بچیاں الحمدللہ اس کے پاس گھر کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ تو رات تقریباً 11:30 بجے اس نے مجھے فون کیا اور فون کر کے بتلایا کہ حضرت میرے پاس ایک بچی آتی تھی 15-16 سال کی عمر، اور ہندو لڑکوں کے ساتھ موبائل کے اوپر بات چیت کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی ہیں، آپ ہندو لڑکوں کے ساتھ بات چیت نہ کیا کریں، لیکن وہ باز نہ آئی۔ تو میں نے ایک دن اس بچی سے کہا کہ آپ قرآن پڑھا کریں اور قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس لڑکی نے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 7-8 دن کے بعد اس لڑکی کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس لڑکی نے گھر کے اندر شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گھر سے باہر بھی نکلنا چھوڑ دیا۔ کہتی ہے میں نے اس لڑکی سے 10 دنوں کے بعد جب ملاقات کی تو میں نے کہا بیٹی آپ نے تو پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بس میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، اس قرآن کا میرے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر دوستی لگانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لگانی ہے۔ قرآن کو 7-8 دن ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھا، دنیا کی نجائز محبتیں دلوں کے اندر سے نکل گئی۔ تو جو قرآن کے ساتھ نتی ہو جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جب بندہ ان سنتوں کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں اس کے ایمان کی حفاظت فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کے اوپر دوام اور استقامت نصیب فرما دیتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا تو آپ نے بلال سے فرمایا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اذان دینا شروع کی تو قریب کچھ لوگوں کے مکانات تھے۔ بلال کی اذان کی آواز سن کر بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور بلال کی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب بلال کی اذان مکمل ہوئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے فرمایا بچوں ادھر آؤ۔ تو سارے بچے بھاگ گئے، مگر ایک بچہ جو سمجھدار تھا، ذہین اور دانا تھا، اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ اس بچے نے بلال کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی نقل اتار رہا تھا۔
میرے محبوب نے فرمایا کیسے نقل اتار رہے تھے؟ اس بچے نے کانوں کے اوپر انگلیاں رکھی اور اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بچہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اذان پوری دو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بچہ پھر خاموش۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ آہستہ آواز سے پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آہستہ آواز سے فرمایا تو اس بچے نے آہستہ آواز سے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جو ہی یہ جملہ کہا تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا بچہ اپنے گھر چلا جا۔ وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے نبی اب کہاں جا سکتا ہوں؟ جن کا نام لیا میں تو انہی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اس بچے کو جو ایمان کی دولت ملی تھی، کیوں ملی تھی؟ اس نے کس کی نقل اتاری؟ اس نے پیغمبر کی نقل نہیں اتاری بلکہ پیغمبر کے غلام بلال کی نقل اتاری۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے اس بچے کو کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ کا علاقہ فتح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام کے اندر مؤذن کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ کے سامنے 10,000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ انتخاب دوڑا رہے تھے کہ مسجد حرام کا مؤذن کس کو بنایا جائے۔ ہر صحابی منتظر تھا کہ مسجد حرام کا مؤذن مجھے بنایا جائے، لیکن میرے پیغمبر کی ما زاغ البصر والی نگاہ اسی بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے جس نے بلال کی اذان کی نقل اتاری تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ بیٹا آؤ، تم جوان ہو چکے ہو، مسجد حرام کے اندر مؤذن میں آپ کو متعین کرتا ہوں۔ وہ بچہ 40 سال تک مسجد حرام کے اندر اذان دیتا رہا۔ آخر وہ بچہ کون تھا؟ جس نے بلال کی نقل اتاری، اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، مسجد حرام کا مؤذن بھی بنا دیا۔ آج کی دنیا اس بچے کو حضرت ابو محذورہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو محذورہ نے بلال کی نقل اتاری، اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ اگر آج کے دور کے اندر ہم بلال کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے تو کیا اللہ ہمیں عزتوں سے نہیں نوازیں گے؟ اللہ ضرور عزتوں سے نوازیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبیدہ نے خط لکھا، امیر المؤمنین ہم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کے عیسائی پادری کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو بلاؤ۔ امیر المؤمنین کے پاس جب خط پہنچا تو آپ اپنے علاقے سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس کے علاقے میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کی شان، اس وقت سواری کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی اور غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ نے دیکھا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المؤمنین آپ بہترین گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آتے، یہ آپ پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری کے اوپر سوار ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا میں نے چلنے سے پہلے غلام سے کہا تھا کہ ایک منزل میں چلوں گا، ایک منزل آپ چلنا۔ جب بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کا وقت تھا تو میرے پیدل چلنے کی باری تھی۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین جہاں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، امیر المؤمنین وہاں خود بھی عدل و انصاف کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد امیر المؤمنین کے سامنے کیچڑ آ جاتی ہے، گارا بنا ہوا تھا۔ آپ نے جوتے نکال کے سواری کے اوپر رکھے، سواری کی نکیل ہاتھ میں پکڑی اور اسی گارے کے اندر سے نکل گئے۔ آپ کے پاؤں کے اوپر گارا مٹی لگی ہوئی تھی اور کپڑے بھی آپ کے پھٹے پرانے کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین میں آپ کو اور لباس دیتا ہوں، وہ لباس تبدیل کر لے۔ امیر المؤمنین لوگ آپ کو دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا میں اسے شدید سزا دیتا۔ ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہم حقیر لوگ تھے، اللہ نے اسلام اور نبی علیہ السلام کے صدقے کے اندر ہمیں عزت عطا فرما دی۔ اگر آج اسلام کے علاوہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے علاوہ عزت تلاش کریں گے، جس طرح پہلے ذلیل تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ امیر المؤمنین نے لوگوں کو بتلا دی عزت مل سکتی ہے، وہ العزیز ذات عزت دینے والی ہے۔ اگر عزت ملے گی تو اس عزیز کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر عزت مل سکتی ہے۔ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے
جو اپنے بندوں کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اور اس وقت دیتے ہیں جب بندہ مخلوق سے نظریں ہٹا کر العزیز کے اوپر نظریں جما لیتا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے۔ حضرت عطا فرماتی ہیں میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھ کر اپنی پریشانیوں تکالیف کا شکوہ کر رہا تھا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر سائیڈ پہ لے گئے اور فرمایا اے میرے بھتیجے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے شکوہ شکایت نہ کیا کرو۔ جب تم کسی کے سامنے شکوہ شکایت کرو گے وہ سننے والا یا تو تمہارا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا۔ اگر تمہارا دوست ہوا تو غمگین ہو جائے گا، اگر تمہارا دشمن ہوا تو وہ اندر ہی اندر خوش ہوگا کہ اچھا ہوا مصیبت آ گئی، تکالیف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تمہارا دوست اور تمہارا دشمن تمہاری تکالیف اور پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آنکھ کو دیکھو، 15 سال ہو چکے ہیں، اس آنکھ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اس آنکھ نے کسی راستے کو نہیں دیکھا، 15 سال سے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ میں نے اس آنکھ کا شکوہ شکایت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اگر آج تجھے بتایا ہے تو محض سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ پھر قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا او میرے بھتیجے، کیا تو نے قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ کے برگزیدے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ نہیں پڑھا؟ یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے آ کے بتلایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا چکا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا شکوہ دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، میں اپنا غم اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنا غم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعقوب کے غموں کو سن لیتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ یعقوب کو یوسف ملا دیتی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنا غم اپنا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تم دنیا والوں کے سامنے بیان کیوں کرتے ہو؟ جب تم اس العزیز ذات کے سامنے اپنا غم اپنا شکوہ رکھو گے، وہ العزیز ذات تمہارے غم اور شکوے کو دور فرما دیں گے۔ میرے شروع کے اندر بتلایا کہ العزیز کا معنی غلبے والی ذات، عزت دینے والی ذات۔ العزیز ذات عزت کسے دیتی ہے؟ ایک تو جو بندہ مخلوق سے نظریں ہٹا کر خالق کے اوپر نظریں جما لیتا ہے، العزیز ذات اس بندے کو عزت عطا فرماتی ہے۔ اور دوسرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی سے انتقام لینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ انتقام لینے کے باوجود اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ معزز بندہ کون ہے جس کے ساتھ آپ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جو اپنے دشمن سے انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے پھر بھی وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، یہ بندوں کے اندر سب سے زیادہ میرے نزدیک بندہ ہے، میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ العزیز جل جلالہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے، دنیا کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں، بندہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرے۔ آج تقریباً صبح کی بات ہے، میں موٹر سائیکل پہ گلی سے گزر رہا تھا تو آگے پانی کھڑا ہوا تھا، میں نے موٹر سائیکل سلو کیا تو پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ ریڑھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس گاڑی والے نے 2-3 مرتبہ ہارن دیے، حالانکہ گاڑی گزر سکتی تھی لیکن اس کے اندر مال کا نشہ تھا، اس کے اندر دولت کا نشہ تھا۔ وہ بندہ فوراً گاڑی سے نیچے اتر کے آیا اور اس ریڑھی والے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب وجہ کیا تھی؟ یہ غریب آدمی تھا، یہ ریڑھی والا تھا، یہ تمام تر اس کی گالیوں کو سنتا رہا۔ نہ اس گاڑی والے نے اس کی ماں کو چھوڑا نہ اس کی بہن کو چھوڑا۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا، میں سن کے اتنا حیران ہوا کہ اس بندے کے اندر غرور کس چیز کا ہے، اس بندے کے اندر تکبر کس چیز کا ہے؟ کیا اس بندے کے پاس مال نہیں ہے اسی وجہ سے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے؟ اس بندے کے پاس دولت نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے گالیاں دیتا ہے؟ اس کو گالیاں نکال کے کہا اگر تو نے ریڑھی کو سائڈ پہ نہ کیا میں تجھے گلی کے اندر یہیں پہ مار پیٹ شروع کر دوں گا۔ وہ غریب آدمی تھا، اس نے فوراً ریڑھی کو سائڈ پہ کیا، پھر وہ بندہ چلا گیا۔
اب دنیا کے اندر ایسے بھی واقعات پائی جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی زبان کو لگام دیا کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں گے، دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، وہ العزیز ذات ہے، وہ غلبے والی ذات ہے۔ وہ عزیز اگر دے سکتا ہے، وہ عزیز لے بھی سکتا ہے۔ وہ عزیز اگر گاڑی دے سکتا ہے، وہ اللہ عزیز ذات گاڑی کے ایکسیڈنٹ کر کے، اللہ ٹانگوں سے معذور کر کے ہسپتال کے اندر بھی پہنچا سکتا ہے۔ جس مال کے اوپر انسان تکبر اور غرور کرتا ہے، وہ العزیز ذات اسی مال سے محروم کر کے گلی کے چوک چرائے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ جس مکان کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے، وہ العزیز ذات اسی مکان سے محروم کر کے کرائے کے مکان پہ بٹھا سکتا ہے۔ جو انسان اولاد کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، وہ العزیز ذات اولاد سے محروم کر کے انسان کو تن تنہا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں کا استحضار رکھا کریں کہ اگر اللہ کا صفاتی نام رحمان ہے، اللہ کا صفاتی نام رحیم ہے، اس پروردگار کا ایک صفاتی نام العزیز بھی ہے۔ اور العزیز کا معنی غلبے والی ذات، وہ ہر چیز کے اوپر غلبہ رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔